یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کر کے بھلا دینے کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ اس کی تعویل بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے، یہ بھلانا ہے تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن بعض نے اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ ظاہر کو ہم کیوں ظاہر سے ہٹیں؟ قرآن کسی نے یاد کیا اور بھلا دیا، غفلت میں مبتلا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اندھا اٹھایا جائے۔ اسی لیے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ غور کریں سب سے پہلے کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ بچے حفظ کے بعد بھی حفظ کو قائم رکھ سکیں۔ نمبر 2، کیا آپ کا بچوں پہ اتنا کنٹرول ہے کہ جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جائیں اور وہ بالغ ہو جائیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آزاد ہو جائیں، تب بھی وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے قرآن کو بار بار ریپیٹ کریں؟ بعض ماں باپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بچیوں کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں، لڑکوں کو کراتے ہیں۔ لڑکا بڑا ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، ماں باپ کی سننا چھوڑ دیتا ہے، قرآن گیا۔ بچی شادی ہوئی، شوہر ہے، سسرال ہے، جوائنٹ فیملی، اس میں لگ گئی، بچے پیدا ہوئے، قرآن گیا۔ کیا فائدہ ہوا آپ کے قرآن پڑھانے کا؟ ذرا یہ بتائیے۔ سزا اپنی جگہ موجود، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، اب یہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہر حافظ کے لیے انعام نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا، اب آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچی ہے تو وہ بے پردگی کر رہی ہے، حرام کام معاملات چل رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، اور حافظہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں یہ تصور قائم ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں 10 کی شفاعت ہوگی۔ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے آپ، بلکہ آپ کا وہاں بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بعمل حافظ قرآن کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ تو اب آپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، پہلی بات حفظ، نمبر 2 اس پر عمل، نمبر 3 حفظ پہ استقامت، وہ کبھی بھولے نہیں۔ یہ آپ میں صلاحیت ہے اتنی، آپ ایسا ماحول بنا چکے ہیں کہ آپ آگے چل کے بچوں کو کنٹرول کر سکیں گے، پھر تو ضرور آپ کروائیں، ورنہ کسی اچھے عالم دین سے مزید مشورہ کر لیں۔ لیکن سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ قبرستان وقف زمین پر بنا ہوا ہے، یعنی اس کو قبرستان کے لیے زمین کو وقف کیا گیا ہے، یا ایسی جگہیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پر جگہ خریدتے ہیں، کسی کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جگہ خرید کر قبر اپنی وہاں بنا لیں۔ تو اگر تو ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ جگہ سیل ہوتی ہے، وہ چاہے گورنمنٹ کر رہی ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ پراپرٹی پہ اس طرح قبرستان بنا کر اور جگہ سیل کرتا ہو، پھر تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خرید کر باؤنڈری وال بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے مالک ہو گئے کہ بھئی یہاں دفنانا چاہیے، یہ تو خرید و فروخت جائز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ وقف کی زمین ہے، وقف کی زمین کے اوپر اس طرح جگہ گھیر کر بیٹھ جانا یہ شرعاً بالکل غلط ہوتا ہے، آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس زمین پر تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ اگر کوئی ان کا شخص کوئی مردہ فوت ہوتا ہے تو وہ دفنا سکیں، اور آپ نے گویا کہ ایک زمین کی جگہ گھیر کر کہہ دیا کہ اس زمین پر صرف میرا حق ہے اور کسی کا نہیں، تو کس طریقے سے آپ نے اس زمین پر اپنا حق ثابت کیا؟ تو پھر یہ بالکل غلط ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے ہی اپنے لیے قبر کی کوئی جگہ مخصوص کر دینا، اس کو فقہاء نے فرمایا کہ یہ ایک بیجا سی چیز ہے۔ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں بیجا سی چیز ہے۔ کیا اس کو پتہ ہے کہ میں یہیں پر فوت ہوں گا، اسی شہر میں آرام سے، اور پھر مجھے دفنا دیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے پلین کرش کے اندر مرے، کسی اور جگہ جا کے فوت ہو اور پتہ ہی نہ چلے، اور لاوارث لاش کے طور پر اسے کہیں بھی دفنا دیا جائے۔